احمد اپنی شفٹ ختم کرنے کے بعد تھانے سے نکلنے ہی والا تھا کہ اچانک وائرلیس پر ایک ایمرجنسی پیغام گونج اٹھا۔ تمام یونٹ توجہ دیں، شاہراہ نمبر 27 پر ایک گاڑی بے قابو رفتار سے حادثے کی طرف بڑھ رہی ہے، فوری مدد کی ضرورت ہے۔ احمد قدم وہیں روک گئے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے گاڑی کی چابی نکالی، تیزی سے باہر نکلا، انجن سٹارٹ کرتے ہی سائرن آن کر دیا اور سڑک پر گاڑی دوڑا دی۔ رات کا وقت تھا، سڑکیں زیادہ تر خالی تھیں، مگر احمد کی نظریں آگے جمی ہوئی تھیں۔ وائرلیس پر اپ ڈیٹ مل رہی تھی، سفید کار ہے، ڈرائیور بے قابو، کسی بھی وقت ڈرائیور سے ٹکرا سکتی ہے۔ ٹائروں کی چیختی ہوئی آواز ہوا میں پھیل رہی تھی۔ احمد کو کوئی دوسرا راستہ نہیں دکھا۔ اس نے تیزی سے اپنی پولیس وین آگے بڑھائی اور ایک درست انداز کے ساتھ اسے کار کے سامنے لایا تاکہ اسے روکا جا سکے۔ جب کار رکی تو وہ فوراً کار کی طرف بھاگا۔ جھک کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ڈرائیور سیٹ پر ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا، ماتھے پر پسینے بوندے، چہرہ زرد، ہونٹ خشک اور مہنگے سوٹ سے صاف ظاہر تھا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں۔ سن رہے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ احمد نے اس کے کندھے کو ہلایا۔ آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں جیسے وہ کسی گہرے صدمے یا خوف سے گزر چکا ہو۔ چند لمحے وہ احمد کو گھورتا رہا، پھر ایک عجیب سی گھبراہٹ اس کے چہرے سے گزر گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ نے میری جان بچا لی، اس نے دھیمی مگر گہری آواز میں کہا۔ احمد نے اسے بازو پکڑ کر باہر نکالا۔ وہ باہر آیا تو قدم لڑکھڑا گئے، جیسے ابھی ابھی پوری طرح ہوش میں نہ ہو۔ احمد نے سہارا دیا۔ آپ کا نام؟ کچھ دیر خاموش رہ کر اس نے پوچھا۔ بہروز۔ وہ رک کر بولا، بہروز ملک؟ یہ نام احمد کہیں سنا ضرور تھا، مگر اس سے زیادہ عجیب بہروز کے چہرے پر چھپا ہوا خوف تھا، صرف بج جانے کی شکر گزاری نہیں بلکہ کوئی اندرونی دہشت بھی۔ اگلے دن تھانے میں احمد نے پوری بات اپنی ساتھی افسر سدرا ملک کو سنائی۔ سدرا جو فائلوں میں سر جھکائے بیٹھی تھی، اچانک چونکی جب احمد نے نام لیا، بہروز ملک۔ اس نے آہستگی سے سر اٹھایا اور احمد کو شک بھری نظروں سے دیکھا۔ تم نے کہا بہروز ملک؟ وہی بہروز ملک۔ ہاں، کیوں؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ سدرا نے کرسی سے ذرا سا آگے جھلکتے ہوئے کہا، احمد تمہیں اس آدمی کے بارے میں کچھ پتہ بھی ہے؟ بس اتنا کہ وہ کوئی بڑا بزنس مین ہے اور کل رات مرنے سے بچ گیا۔ سدرا نے سر ہلایا۔ صرف یہی نہیں، میں نے کچھ پرانی کیس فائلز دیکھی تھیں۔ اس آدمی کا نام کئی مشکوک سرگرمیوں میں آتا رہا ہے۔ یہ کوئی عام تاجر نہیں، اس کے ارد گرد بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اس نے صرف اپنا فرض نبھایا تھا، مگر دل کے اندر کہیں نہ کہیں شکوک ابھرنے لگے تھے۔ وہ سدرا کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا کہ صبح جب وہ گھر سے نکلا تو گلی میں 3 کالی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ عام بات ہی سمجھ کر آگے بڑھ گیا تھا، مگر وہ گاڑیاں سب ایک ہی سمت میں تھیں اور اندر بیٹھے آدمیوں کی نظریں اس کے گھر پر جمی تھیں۔ تب اس نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ شاید اتفاق ہو، مگر اب بہروز ملک کے چہرے پر چبھی وہ عجیب دہشت یاد آتے ہی اس کے ذہن میں سوال گونجنے لگا، کیا یہ واقعی ایک حادثہ تھا یا کسی نے اسے حادثہ بنانے کی کوشش کی تھی؟ پچھلے کچھ دنوں سے احمد کچھ عجیب سی حرکات محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک پولیس والے کی حیثیت سے وہ کبھی بھی اپنے آس پاس کے حالات کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، مگر اس بار معاملہ مختلف تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کی حرکت پر نظر رکھا ہو، جیسے اس کی پوری زندگی کسی کی نگرانی میں ہو۔ صبح جب وہ گھر سے نکلتا، گلی کے پار کالے شیشے والی گاڑیاں کھڑی ہوتی، اندر بیٹھے لوگ کبھی فون پر باتیں کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے، کبھی اچانک نظر پھیر لیتے۔ یہ معاملہ 1-2 بار نہیں، روز کا معمول بن چکا تھا۔ آج بھی ایسا ہوا۔ احمد اپنی بیوی رمشا کو دروازے پر چھوڑ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی، مگر آنکھوں میں ہلکی سی پریشانی ضرور تھی۔ احمد سمجھ سکتا تھا کہ وہ بھی ان دونوں عجیب صورتحال محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اپنے خدشات زبان پر نہیں لا رہی تھی۔ احمد کی نظر اچانک سڑک کی طرف چلی گئی۔ وہیں 3 کالی گاڑیاں، وہ آہستہ رفتار سے چلتی ہوئیں اس کے گھر کے سامنے رک گئیں۔ اس بار باریک گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک لمبا، مضبوط، دھیمے مگر خطرناک اعتماد والا آدمی باہر نکلا۔ اس کی چال، اس کے مہنگے کپڑے، اس کا غرور سب بتا رہے تھے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، لیکن سب سے زیادہ خوف پیدا کرنے والی چیز اس کی آنکھیں تھیں۔
سرد ٹھہری ہوئی شکاری کی آنکھیں۔ بہروز ملک آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس آدمی نے بغیر کسی تعارف کے کہا۔ احمد نے اس کی آواز کا انداز پرکھا، نہ درخواست نہ حکم، بس ایک ایسی ٹون جو خود ہی اپنی سنگینی بتا دے۔ اور تم کون ہو؟ احمد نے سیدھے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وکرم، اس نے آہستہ سے کہا۔ احمد نے محسوس کیا کہ میں رمشا ابھی کا دروازے پر کھڑی تھیں۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے اندر جانے کو کہا۔ رمشا کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے ہی کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ اب احمد نے اپنا پورا دھیان وکرم پر کیا۔ اگر بہروز مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو خود فون کر سکتے تھے، احمد نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وکرم نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر وہ مسکراہٹ گرمجوشی سے خالی تھی۔ کچھ باتیں سیدھی نہیں کی جا سکتی تھیں انسپکٹر، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ احمد نے چند لمحے سوچا۔ بہروز کے چہرے پر خوف کی جھلک ایک بار پھر اس کی نگاہوں میں ابھری۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں، دیکھتے ہیں آج کیا کہنا چاہتے ہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی احمد نے محسوس کیا کہ آج کی یہ ملاقات بالکل معمولی نہیں ہے۔ گاڑی کے اندر عجیب خاموشی تھی، نہ وکرم نے کچھ کہا نہ ڈرائیور نے۔ احمد نے اپنی جیب میں فون کو چھوا، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ضرورت پڑنے پر وہ فوراً استعمال کر سکے۔ بہروز ملک کی حویلی میں داخل ہوتے ہی احمد نے ایک عجیب دبیز سناٹا محسوس کیا۔ شان و شوکت کے باوجود اس گھر میں ایک بوجھ تھا، جیسے دیواروں کے پیچھے کئی راز دفن ہوں۔ وہ وکرم کے پیچھے چلتے ہوئے ایک دفتر جیسے کمرے میں داخل ہوا۔ بہروز ہاں پہلے سے موجود تھا۔ احمد نے دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں خوف کی لرزش چھپی تھی۔ جیسے ہی وکرم باہر نکلا اور دروازہ بند ہوا، کمرے میں پھیلا سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ بہروز ملک نے آہستہ سے کہا۔ انسپکٹر احمد، مجھے پورا یقین ہے کہ میری کار کے ساتھ کسی نے چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ بہروز نے میز پر ایک فائل رکھی۔ میں نے خود تھوڑی سی تشفیش کروائی تھی، بریک فلوئڈ کسی نے جان بوجھ کر کیا تھا، حادثہ خود نہیں ہوا، کروایا گیا تھا۔ احمد نے فائل کھولی، اندر پورٹس تھیں اور سب سے اہم چیز ایک مکینک کا بیان تھا، جس نے صاف لکھا تھا کہ بریک فلوئڈ جان بوجھ کر نکالا گیا تھا۔ تو آپ نے پولیس کو فوراً اطلاع کیوں نہیں دی؟ احمد کی آواز سخت تھی۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت پرانا خوف اس کے سینے سے نکل کر لبوں تک آ گیا ہو۔ اس لیے کہ میں اعتماد نہیں کر سکتا۔ مطلب؟ احمد کی بھویں تن گئیں۔ جو یہ سب کر رہا ہے وہ پولیس کے اندر کسی سے جڑا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ کمرے کی فضا میں ایسے ٹکرایا جیسے کسی نے دھوکے دے کر دیا ہو۔ احمد کے اندر ایک انجانی بے چینی بڑھ گئی۔ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کسی بہت خطرناک انسان سے دشمنی مول لی ہے۔ بہروز نے ہلک تلخ ہنسی۔ کاش کا یہ پہلی بار ہوتا احمد صاحب۔ احمد نے اسے غور سے دیکھا۔ اس آدمی کے ارد گرد صرف خوف نہیں، راز بھی تھے، بہت گہرے اور شاید جان لیوا۔ میں پوری کوشش کروں گا حقیقت تک پہنچنے کی، لیکن مجھے آپ سے سچ چاہیے، پورا سچ۔ بہروز نے سر ہلایا۔ میں سچ بتاؤں گا، لیکن پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ تم یہ کھیل کتنی دور تک لے جانے کو تیار ہو۔ تھانے واپس آ کر احمد نے پوری بات انسپکٹر سدرا کو بتائی۔ سدرا نے فائلیں الٹ پلٹ کر دیکھیں، پھر بولی، اگر واقعی کوئی بہروز ملک کو مارنا چاہتا تھا تو ہمیں جاننا ہوگا کہ دشمن کون ہے۔ احمد نے پوچھا، اور تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ سدرا نے کچھ پرانی فائلیں نکالیں۔ ایک نام بار بار سامنے آیا ہے، نارائن کی چھپایا۔ احمد نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ یہ کون ہے؟ ایک خفیہ گروہ جو امیروں کو بلیک میل کرتا ہے، سامنے کبھی نہیں آیا۔ احمد سن کر ساکت رہ گیا۔ اگر بہروز ملک کا حادثہ اسی گروہ سے جڑا تھا تو بات بہت سنگین تھی۔ اسی دوران گھر پر اکیلی بیٹھی رمشا کا فون اچانک بجا۔ ہیلو! کوئی جواب نہیں، صرف ہلکی بھاری سانسیں۔ پھر لائٹ کٹ گئی۔ یہ انجانی ہو اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ احمد اور سدرا نے پوری رات فائلوں کی چھان بین کی۔ آخر وہ ایک ایسی رپورٹ تک پہنچے جس نے سب کچھ واضح کر دیا۔ وکرم صرف بہروز کا سیکورٹی چیف نہیں تھا، بلکہ نارائن کی چھپایا کا سرگرم رکن بھی تھا۔ فائلوں سے پتہ چلا کہ بہروز طویل عرصے سے
اس گروہ سے جڑا ہوا تھا، مگر حال ہی میں اس نے الگ ہونے کی کوشش کی تھی، اور جو بھی اس گروہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس کا انجام صرف موت ہے۔ سدرا نے بھاری آواز میں کہا، تو اسی لیے بہروز کو مارنے کی کوشش ہوئی اور وکرم اسی لیے تمہارے آس پاس منڈلا رہا تھا۔ احمد نے سخت لہجے میں اختیار کیا، اس کا مطلب بہروز بالکل معصوم نہیں تھا۔ کوئی بھی آدمی جو اتنے سال اس گروہ کے ساتھ رہا ہو وہ صاف نہیں ہو سکتا۔ سدرا نے کہا، لیکن اصل سوال یہ تھا کہ وہ اب کیوں باہر نکلنا چاہتا تھا، خوف یا کوئی اور وجہ؟ اب حقیقت جاننے کا واحد راستہ تھا وکرم کو پکڑنا۔ انہوں نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے چھوٹی خبر پھیلائی کہ بہروز کے خلاف ثبوتوں سے بھری ایک اہم فائل کو خفیہ جگہ منتقل کیا جا رہا ہے، وہ فائل جو وکرم اور اس گروہ کو قانون کے شکنجے میں لا سکتی تھی۔ جال تیار ہو چکا تھا۔ رات کے وقت احمد اکیلا اس جگہ پہنچا۔ جعلی تجاویز کا تبادلہ ہونا تھا۔ وکرم پہلے سے موجود تھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 مسلح آدمی بھی تھے۔ وکرم نے آہستگی سے اپنی جیب سے پستول نکالی اور سیدھی احمد پر تان دی۔ فائل کہاں ہے؟ اس کی آواز میں سکون تھا، مگر وہ سکون طوفان سے پہلے والی خاموشی جیسا تھا۔ یہاں سے اصل ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ احمد نے وکرم کی طرف دیکھتے ہوئے ایک ہلکی محتاط مسکراہٹ دی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں بغیر تیاری کے یہاں آؤں گا؟ وکرم کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ تم بہروز کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ احمد، میں صرف سچ جاننا چاہتا ہوں، احمد نے جواب دیا۔ وکرم نے طنزیہ ہنس کر کہا، سچ یہ ہے کہ بہروز نے ہمارے ساتھ مل کر بہت پیسہ کمایا، لیکن اب اسے باہر نکلنے کی جلدی ہے، بغیر قیمت ادا کیے میں ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تو بریک کے ساتھ چھیڑ چھاڑ تم نے کی تھی، احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ وکرم خاموش رہا، مگر اس کی مسکراہٹ ہی سب کچھ بتا گئی۔ اب تم بھی ایک ہدف ہو انسپکٹر، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور ٹریگر دبانے ہی والا تھا کہ اچانک چاروں طرف پولیس کی نیلی لائٹس جگمگا اٹھیں۔ سدرا اور اس کی ٹیم نے پوری جگہ گھیر لی تھی۔ ہتھیار ڈال دو، وکرم سدرا کی گرج دار آواز گونجی۔ وکرم نے ایک لمحے کو سوچا، مگر جانتا تھا کہ اب اس کے پاس راستہ نہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ پستول نیچے رکھ دی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی شکاری جیسی سرد چمک باقی تھی۔ جب اسے ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی تو اس نے احمد کی طرف دیکھ کر آخری جملہ کہا، تم نے اسے بچا لیا، لیکن تم جانتے بھی ہو نہیں کہ وہ اصل میں ہے کون۔ جب اس کا سچ تمہارے سامنے آئے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وکرم کو لے جایا گیا، مگر اس کی بات احمد کے دماغ میں دیر تک گونجتی رہی۔ کچھ دن بعد بہروز ملک کو تفتیش کے لایا گیا۔ اس نے سب مان لیا کہ ماضی میں اس نے کچھ مشکوک لین دین کیے تھے۔ میں نے غلطیاں کی ہیں، مگر اب میں اس گروہ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں، بہروز نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مگر احمد کو نہیں معلوم تھا کہ یہ افسوس سچا ہے یا نئی اداکاری۔ سدرا نے سخت لہجے میں کہا، اگر واقعی باہر نکلنا چاہتے ہو تو ہمیں مکمل تعاون دینا ہوگا۔ بہروز نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں تیار ہوں۔ تحقیقات آگے بڑھتی رہیں۔ بہروز کے اکاؤنٹس میں بڑی رقم کچھ ایسی جگہ بھیجی گئی تھی جو ممکنہ طور پر نارائن کی چھایا سے منسلک تھیں۔ چند دنوں بعد احمد اور سدرا کی بہادری کی تعریفیں کی گئیں۔ وکرم اور اس کے ساتھی جیل جا چکے تھے۔ نارائن کی چھایا پر تحقیقات جاری تھیں۔ آخرکار کئی ہفتوں کی تشویش، خفیہ نگرانی اور شہر میں ہونے والی چھاپہ مار کارروائیوں کے بعد وہ دن بھی آ گیا جس کا احمد کو سدرا انتظار کر رہے تھے۔ نارائن کی چھایا کے پورے گروہ کو بے نقاب کر دیا گیا۔ درجنوں گرفتاریاں ہوئیں۔ وکرم اور اس کے ساتھیوں کے خلاف عدالت میں ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے۔ عدالت کے فیصلہ کے مطابق وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ تقریباً 30 سے زائد لوگ مشتمل تھے۔ آپریشن کامیاب ہونے کے بعد جب احمد گھر پہنچا تو رمشا اسے دیکھتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اس لیے صرف وردی کا فرض نہیں، خاندان کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے۔ لیکن احمد نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ کبھی اپنے فرض اور اپنے گھر کے درمیان سمجھوتہ نہیں کرے گا، چاہیے قیمت کچھ بھی ہو۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو
ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔